بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے ایک بار، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ 116 اور 117 ہے جو خطبے کے اندر تلاوت کی گئی ہے۔ اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر جو مضامین چل رہے ہیں ان مضامین میں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جہاد کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، اور جہاد کے 5 اصول میں سے چوتھا اصول یہاں پر آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کے سبق کے اندر بعد میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل کتاب میں سے بے ایمان تھے، ایماندار نہیں تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، نیکی کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا، نیکیوں والے کاموں کے اندر انہوں نے سبقت اور جلدی نہیں کی، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ کفر کرنے والے لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں ان سے ان کے مال کام آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ہوئی ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے کچھ بھی، شیئا نکرہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کے مال، ان کی اولاد ان کو کسی کام نہیں آ سکتی اللہ کے معاملے کے اندر۔ کیا مطلب؟ جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے، اللہ کریم نے ان کو رزق دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اللہ کریم نے ان کو آل و اولاد سے نوازا ہے، لیکن ان کے اندر پہلی خباثت تو یہ بہت بڑی ہے کہ اللہ پر وہ ایمان نہیں رکھتے، بے ایمان ہیں، کفر و شرک کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب اگر وہ اپنے مالوں میں سے، اپنی اولاد میں سے اللہ کی راہ پر خرچ بھی کر لیں، اپنے مالوں کو جہاد کے راستے کے اندر خرچ کر دیں، یا اپنے مالوں کو نیکی کی راہ پر مسجد بنانے میں، کوئی نیکی کا کام کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کو جہاد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں دین والے معاملے کے اندر شیئن، کچھ بھی ذرہ برابر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سراسر وہ نقصان اور خسارے کے اندر ہوں گے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافر لوگ کفر و شرک کے اندر، عصیان کے اندر زندگی گزارنے والے اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ جہنم کی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نام قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے اللہ کریم نے عذاب جہنم بھی کہا، عذاب النار بھی کہا، تو یہاں پر اللہ کریم نے فرمایا نار، آگ والے، مطلب یہ ہوا کہ جہنم والے وہ لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں پر معتزلہ کی جو عقیدہ ہے اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ ایک تو سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر آ کر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ عرصہ ان کے گناہوں کے جرموں کے سبب جہنم کے اندر رہیں گے، اور بالآخر ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایمان والے ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ ان لوگوں کے لیے فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کا کوئی بچاؤ وہاں سے نہیں ہوگا، وہاں سے نکل کر یہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے۔ تو بات تو یہاں پر سمجھ آ گئی کہ اللہ کریم ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولئک من الصالحین، یہ بہت ہی نیک وکار لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اور جس وقت
کفر و شرک اور عصیان والے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر ان کی مثال کیسی ہے۔ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اس نے آخرت پر ایمان نہیں لایا، نیکی کا حکم نہیں کیا، برائیوں سے روکا نہیں ہے، دل کے اندر توحید نہیں بسی ہوئی، میرے پیغمبر کی رسالت ان کے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال دنیا کی اسی زندگی کی میں دیتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اپنی مال اور اولاد میں سے جتنا بھی خرچ کر لیں ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان بے ایمان لوگوں کی مثال اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال اس دنیا والی زندگی کے اندر یوں ہے کَمَثَلِ رِیحٍ فِیہا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا، ایک ہوا ہے اور ہوا بھی ایسی سرٌ فیہا سرٌ، سرٌ کا معنی مفسرین لکھتے ہیں شدید سردی، بردن شدید، شدید قسم کی ٹھنڈ، پالا سردی، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، دنیا کی زندگی کی مثال اللہ کریم بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہوا آ جائے جو شدید قسم کی سرد و ٹھنڈی و تند ہوا اور ان کی لہلہاتی کھیتیاں، ان کے باغات سرسبز و شاداب اپنی جوبن و جوانی کو پہنچے ہوئے ہوں اور وہ بڑی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے ہوں، ایک دوسرے کو بتاتے پھر رہے ہوں آج تو ہماری فصل بڑی کامیاب ہوگی، اس بار تو کوئی قحط سالی والا مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر ایک ہوا ایسی آ جائے ریح فیہا سر، اللہ کریم فرماتے ہیں ہوا چلنے لگ جائے، ایسی ہوا جو اتنی شدید قسم کی ٹھنڈی ہو، پالے والی ہو، برف والی ہو، بردن ٹھنڈی ہوا، تند ہوا، وہ آ کے ان کے باغات پر پڑ جائے، ان کی سرسبز و شاداب کھیتیوں پر پڑ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کن کی کھیتیوں پر؟ حرث قوم ظلموا انفسهم، ان لوگوں کے، ان قوم کی کھیتیوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کس پر ظلم کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا انفسهم، جنہوں نے اپنی جیوں پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کفر کر کے، عصیان کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں
انہوں نے ظلم کیا، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرنے سے انہوں نے جو کفر کیا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر کے، اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کا انکار کر کے جو انہوں نے کفر و عصیان، کفر و شرک کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، یہی ان کا ظلم ہے، یہی ان کی زیادتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر سا قوم ظلموا انفسهم، انہوں نے اپنی آپ پر ظلم کیا تھا، انہوں نے ظلم جو کیا ان ظلم کرنے والوں پر، ان کی کھیتیوں پر ایسی ہوا ٹھنڈی قسم کی ان پر آ جائے تو فَأَهْلَكَتْهُ، پھر وہ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، اور جو وہ خوشی کے مارے دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تو کھیتیاں بڑی سبز ہیں، جس وقت ان پر نقصان ہو گیا، تباہی اور بربادی ہو گئی ان کے ظلم کے سبب، اللہ کریم فرماتے ہیں ہلاک اور نقصان اور خسارے کے اندر وہ آ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کی یہ جو ظلم کرنے والی عادت ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جیوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اللہ کریم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کا ظلم کیا، انہوں نے اللہ لائے، کفر و شرک کے اندر زندگی گزری۔ اب جہاد والا معاملہ آیا، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ آدمی کفر و عصیان اور شرک اور بدعت کرنے والے لوگ، میرا پیغمبر ہم نے ان کو مال و دولت بھی دیا ہے، ہم نے ان کو اولاد بھی دی ہے، میرا پیغمبر آپ کے پاس آ کر اپنے مال کو خرچ بھی کرتے رہے، اپنی اولاد کو جہاد کے لیے وقف بھی کرتے اور شہید کروانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن میرا پیغمبر جس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا خرچ کیا ہوا مال بھی میرے دربار کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ مثال دنیا کی زندگی کی یہ دی ہے کہ ایک ہوا آئے سخت قسم کی، اور سخت اتنی ہو کہ ٹھنڈی ہو، جس سے جس پتے کو، جس پھل کو، جس بوٹے کو پڑ جائے وہ ویران ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لہذا یہ مثال اللہ کریم نے دنیا کی زندگی کی بربادی کی یہ دی ہے کہ انسان جس